سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہم ذرا اوور آل بھی ڈسکشن کریں گے اور جماعتوں کی بھی بات کریں گے. کاظمی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. رائز اینڈ شان میں پہلی دفعہ آپ کے ساتھ مخاطب بھی ہیں. یہ کہیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کہاں پر کھڑی ہو گیا ہے؟ بند گلی میں تو نہیں پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی اور کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کو اس پالیسی کو لے کر؟ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو ساری سیاست ہے وہی لگتا ہے اس طرح ہے کہ وہ ایک بند گلی میں ہے. اس بند گلی سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جی لگتا ہے کہ یہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے. جو آپ اسی کے اندر سرکلز کے اندر گھومتے جاتے ہیں. آپ حکومتی دوستوں کو بھی دیکھ لیں، حکومتی اتحاد کو بھی دیکھ لیں، اپوزیشن کو بھی دیکھ لیں، لگ رہا یہی ہے کہ سیاست میں اس وقت ایک جمود ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاست میں جو مین کردار ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. اور اب جب آپ کے عوام جو ہے وہ اس میں سٹیک ہولڈر نہ رہیں یا پھر وہ یہ سمجھیں کہ ہم سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، تو پھر آپ کو ایسا ہی لگتا ہے. جہاں تک تحریک انصاف کی سیاست کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس وقت جو ان کی سیاست ہے اس کے آگے پیچھے جو ہے ساری سیاست گھوم رہی ہے. ہو سکتا ہے ان کی سیاست بند گلی میں ہو لیکن ساری گلیاں گھوم پھر کے اسی گلی میں آ رہی ہیں. پھر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو انگیج بھی کرنا ہے. سب سے بڑی جماعت بھی وہ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کافی حد تک میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت لگتا ہے اس طرح کہ ہماری جو سیاست ہے وہ اوور آل جو ہے وہ ایک بند گلی میں ہے. صحیح ہے. کاظمی صاحب یہ بتائیے گا، ہم سب نے دیکھا کہ اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا بہت بڑا، اس پہ یہ جو بھی کمپلیکیشنز ہوئی، رات کو لوگوں کو بند کر دیا. اس کے بعد لاہور کی اجلاس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جلسے کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ڈائریکشن کہاں جاتی ہوئی دیکھ رہی ہے؟ کیا یہ دن ریپیٹ کرے گا اپنے آپ کو جیسے کراچی، جیسے ہم نے دیکھا اسلام آباد میں، اسی طرح لاہور کے خدشات ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سموتھ یہ ریلینگ ہوگی؟ دیکھیں اس میں سروت جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، سیاسی جماعتوں کے تو جلسے ہوتے رہتے ہیں، پر یہ جو کر رہے ہیں کیا یہ اوور آل ہماری ڈیموکریٹک ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں یہ چیزیں؟ کیا ہم نے اپنی جمہوریت کو اس طرف لے کے جانا ہے؟ اسلام آباد کے بھی جلسے کا آپ نے ذکر کیا. اس جلسے سے پہلے ایک باقاعدہ قانون بنایا گیا کہ آپ نے ان راستوں سے جانا ہے، آپ نے ہماری مرضی کے بغیر جلسہ نہیں کرنا. بڑا تفصیلی ایک قانون بنا ہے جس میں 3 سے 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے اوپر پھر پولیس صبح سے ٹویٹس بھی کرتی رہی کہ آپ نے پیدل بھی اس جگہ سے جانا ہے جہاں سے ہم آپ کو بتائیں گے. اب اسی قسم کی صورتحال یقیناً لاہور میں بھی ہوگی. لیکن یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان کا آئین پاکستان کی عوام کو اجازت دیتا ہے کہ جناب وہ آئیں اپنا رائٹ کو ایکسرسائز کریں. اور اسی وجہ سے اب عالمی سطح کے اوپر بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی کہہ رہی ہے کہ جس قسم کا قانون بنایا گیا ہے یہ نامناسب ہے، یہ آپ کے رائٹس کے اوپر ایک حملہ ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ حکومت تو پوری کوشش کرے گی کہ اس جلسے کی اجازت نہ ملے. لیکن کیا یہ جلسہ ہوگا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام آباد کی طرح تو نہیں ہوگا یہ جلسہ، لیکن شاید کسی نہ کسی شکل میں تھوڑی بہت ایجیٹیشن ہو جائے. اب وہ جو چیزیں جس طرف آپ کہتے ہیں نا کہ تصادم کی طرف جا رہی ہیں، اب چیزیں اس طرف مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اچھا، گزشتہ دنوں علی محمد خان نے جو خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جیسے گرفتاریاں ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک 9 مئی ہو گیا ہے یہ، اور جمہوریت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. ویسے تو جو صورتحال ہم بنتی دیکھ رہے ہیں، جمہوریت کے لیے کوئی اسپیس یا سیاسی رہنماؤں کے لیے، سیاست کے لیے کوئی اسپیس زیادہ رہا تو نہیں ہے. بڑی انفارچونیٹ یہ بات ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جنرل صاحب، یہ اسپیس ان لوگوں نے خود کنسیڈ کی ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف والے دوستوں کو ابھی بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں کہ جناب اداروں کا کردار ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب ان کی اپنی حکومت تھی اس وقت بھی تو بہت سارے الزام لگتے تھے. اب ایشو یہ ہے کہ جب یہ اس سارے عمل سے گزر کے دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تب یہ کیا کریں گے؟ تب کیا دوبارہ یہ وہی کریں گے جب یہ اس وقت اقتدار میں تھے، جس طرح ابھی جو جماعتیں اقتدار میں ہیں وہ کر رہی ہیں. یہ جب اپوزیشن میں یہ لوگ تھے یہ کہ جمہوریت کی بات کرتے تھے، ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتے تھے، لیکن ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو یہی جماعتیں اقتدار میں اور یہی لوگ کر رہے ہیں. کاظمی صاحب یہ کہیے گا، آپ کا وسیع تجربہ ہے، الٹیمیٹلی ہونا کیا ہے؟ یعنی ابھی تو خیر بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ کسی سے مذاکرات نہیں ہو، کچھ الٹیمیٹلی دیکھیں ہونا تو مذاکرات ہی ہے. وہ سیاسی جماعتوں سے نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو جائیں. لیکن اس میں دیکھیں ایک پرابلم پی ٹی آئی کے لیے ہوگا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو جاتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، فروٹفل ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں پبلک میں جو پرسیپشن ہے جس کا آپ نے اتنا چارج اپ کر دیا پبلک کو کہ
کہ لڑو مرو آزادی تحریک اور سب کچھ ہی انہوں نے انڈیپینڈنٹ، تو کیا یعنی پرسپشن کیسا جائے گا اور کیسے جواب دے ہوگی پبلک کے سامنے؟ وہی نواز شریف والا ایپیسوڈ دہرایا جائے گا؟ جی یہ خود ہی آپ نے بڑی اچھی مثال دے دی کہ نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا بیانیہ اپنا نیریٹو تبدیل کیا تو اس وقت آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کی سیاست کس جگہ پہ ہے. جہاں پہ نواز شریف صاحب کھڑے ہیں، اگر عمران خان صاحب بھی آج سے 6 مہینے بعد کہیں کہ جناب وہ جو ساری باتیں تھیں اور وہ غلط تھیں اور اب ہم تو بالکل مل کے کام کریں گے اور یہ اور وہ، ان کی سیاست بھی اسی نہج پہ چلی جائے گی. اس وقت جو سیاست ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ سیاست میں مین کردار عوام کا ہوتا ہے، اس وقت جو نیریٹو ہے وہ کوئی عمران خان کا نیریٹو نہیں ہے، یہ وہ نیریٹو ہے جس کو عوام لے کے چل رہی ہے. ہو سکتا ہے میں آپ اس سے اتفاق نہ کروں، آپ سمجھیں اس میں کچھ چیزیں غلط ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ریالٹی یہی ہے کہ پاکستان کی عوام نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ اس وقت بنایا ہوا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے. اچھا کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جگہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا سیٹائر پولیٹیکل بڑا اپروٹڈ ہوا ہوا ہے، اور دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب مولانا صاحب سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ایک اینڈ ریزلٹ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے یہ جو رائٹ ناؤ اب روٹڈ ہے سچویشن، اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا وہ اپنے ہی ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جن شخصیات کا آپ نے نام لیا، آئی تھنک دے آر پارٹ آف دا پرابلم ناٹ دا پارٹ آف دا سولوشن. جو پاکستان کی سیاسی پرابلمز ہیں وہ یہی شخصیات ہیں. مولانا سے مذاکرات کر کے، مولانا کی اس وقت پارلیمنٹ میں سیٹیں کتنی ہیں، مولانا کی صوبائی اسمبلی میں سیٹیں کتنی ہیں، مولانا تو اپنا حلقہ بھی ہارے ہوئے. ایشو یہ ہے کہ یہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے. اس سے بس یہ فائدہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا دوبارہ جو اس وقت رولنگ کولیشن ہے وہ اس کا حصہ بن جائیں، تو اس سے پاکستان کا کیا سیاسی جو اس وقت بحران ہے وہ حل ہوگا، وہ مجھے اس سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اس سے گڈ جسچر، سیاسی لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، چاہے زرداری صاحب کریں، میاں صاحب کریں، مولانا کریں، عمران خان صاحب کریں، یہ سب سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو ایک دوسرے سے بات کرنی. اچھا میاں صاحب، قاضی صاحب، کیا مطمئن ہو گئے کہ بس مریم نواز شریف صاحبہ کو پنجاب مل گیا ہے، اور پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں حکومت ہے، تو ایز اف آپ کی پورے پاکستان میں حکومت ہے؟ اور خیر ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ وہ ذرا متحرک ہونا چاہ رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب وہ ملک کے مختلف حصوں میں جائیں گے، اور وہ جو لیڈرشپ میاں نواز شریف کی تھی، پھر ان کو آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں دوبارہ وہ عہدہ دیا گیا اور کہا گیا کہ میاں صاحب ہی لیڈ کریں گے اس کو. تو مسلم لیگ نون کی صفوں میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ خبر ہم روز سنتے ہیں کہ میاں صاحب متحرک ہو رہے ہیں، اور میاں صاحب دیکھیں وہ آئے تھے جب لندن سے تو وہ بڑے متحرک ہی تھے، آ کے وہ وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تھے، لیکن وہ جو ان کا پھر عوام نے جس طریقے سے ان کو اس طرح ووٹ نہیں دیا تو اس کی وجہ سے ابھی وہ فی الحال لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ جو لندن جانے کے لیے متحرک تو نہیں ہو رہے وہ؟ جی کیا لندن جانے کے لیے متحرک تو نہیں ہو رہے؟ نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا وہ لندن جائیں گے یا نہیں جائیں گے، پر فی الحال وہ پنجاب کی سیاست پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. اور جب تک مریم بی بی کی حکومت چل رہی ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب لندن جا کے بھی کوئی سخت باتیں کرنا شروع کر دیں گے، تب تک وہ مجھے سخت باتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اچھا اس ٹینیور میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس ٹینیور میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اسی طرح ساتھ چلتے رہیں گے؟ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن کیا پورا ٹینیور ہوگا یہ اور اسی طرح ساتھ چلتے رہیں گے؟ جی پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد کا حصہ ہے. آج شہباز شریف اگر وزیر اعظم ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کی وجہ سے ہیں. آج اگر زرداری صاحب صدر ہیں تو وہ نون لیگ کے ووٹ کی وجہ سے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک جو پرسیپشن ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. دے آر ویری مچ پارٹ آف دا کولیشن، رولنگ کولیشن. اور اسی طرح ایم کیو ایم والے بھی جو ہیں وہ حکومت میں بھی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پیپلز پارٹی والوں کو نشانہ بھی بناتے رہتے ہیں، ان پہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں فی الحال تو یہ اتحاد اسی طرح چلے گا. اچھا بس یس اور نو میں بتا دیں، حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں؟ تجزیہ کیا کہتا ہے آپ کا؟ اٹس ویری ہارڈ ٹو سے یس اینڈ نو. پاکستان میں I'm not مطلب to be honest صحیح ہے، ہم آپ کو اس ٹف پوزیشن میں نہیں ڈالیں گے. قاضمی صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے شو کا حصہ بنے، آپ نے اپنا تجزیہ دیا.